معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا تھا؟ عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی صحت کرنے والا، یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفا یاب فرماتے تھے۔ آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے، جب وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی، تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہ لگایا، اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ تجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے دوسرے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئی، اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر وہ درد زا اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی۔ سیدنا مریم علیہ السلام بہت عبادت گزار تھی۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی۔ انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا تھا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خاص رزق مل رہا تھا۔ اس حالت میں جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ جب ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور چلی گئی۔ وہاں انہیں درد زا شروع ہوا، تب کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، سن اے مریم، تو پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا، میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو لیے اپنی قوم کے پاس آئی۔ سب کہنے لگے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار عورت تھی۔ ہارون کی بہن مریم، یہاں ہارون علیہ السلام سے مراد موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام نہیں، بلکہ مریم کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا۔ قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگی، بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 29 میں ہے، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے، ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اس وقت عظیم معجزہ رونما ہوا۔ سورہ مریم میں ہے کہ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں سلام ہی سلام ہے۔ اللہ پاک جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور آپ سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا کہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ جن آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہمارے رب کی بڑی بلند شان ہے، نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ بیٹا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے۔
حالانکہ مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی۔ دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر دیکھیے کہ کس طرح وہ پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان آیات 72 سے 75 میں عیسائیوں کے عقیدے کو رد کیا، کیونکہ وہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں بھی ان کے عقیدے کو رد کیا گیا۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، انہیں بدکار کہا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء 156 میں ہے، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 95 میں فرماتے ہیں، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مریم بیت الحلم سے بیت المقدس روانہ ہو گئی۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ تھا اور پھل بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت والی علامات واضح ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک آپ کی نبوت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی، تب اللہ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اسے لکھنا، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے تمہاری طرح مٹی کی شکل کا پرندہ بنا سکتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور جو کچھ تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر
50 سے 51 میں ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور جو مجھ سے پہلے ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی فرما برداری کرو، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ کے تابعدار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ ہم نے مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی۔ حواریوں کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو مکمل طور پر غلبہ عطا کر دیا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 111 سے 115 میں فرماتے ہیں، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا تم مجھ پر اور میرے اللہ پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے کہ جب حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا تھا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما اور ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہو جائے، تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما، اور تو سب عطا کرنے والا ہے اور سب عطا کرنے والوں میں سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ آخرکار وہ کھانا اترنے لگا۔ انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے، البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی۔ یہودی عالموں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار بن رہے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کو بتایا کہ عیسیٰ ایک دن اس سے حکومت چھین لیں گے۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا کہ ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے، اسی حالت میں وہ لٹکا ہوا ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا اور عیسیٰ کے ایک شاگرد کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کیا گیا۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جب یہودی عیسیٰ کے شاگرد کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے عیسیٰ کے شاگردوں اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے شاگرد یہودا پر عیسیٰ کی مشابہت ڈال دی۔ چنانچہ سب نے اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسے لے جا کر اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔